السلام علیکم منہاج اینڈ آل دا لسنرس، آئی ہوپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں انسیڈنٹ بتا رہی ہوں یہ میری پھپھی ہیں ان کا اور میرے فادر کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پارٹیشن کے بعد کا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس ٹائم پہ ہندو جو ہیں وہ ہندوستان چلے گئے تھے اور جو مسلمان تھے وہ موسٹلی جو ہے وہ پاکستان آ گئے تھے۔ تو ہندو جو ہیں اپنی بہت سی پلیسز کو، بڑے بڑے ایون حویلیوں کو انہوں نے ایسے ہی چھوڑ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ چلے گئے تھے مائگریٹ کر کے۔ تو میری دادا نے ایک مندر جو ہے وہ خریدا تھا، اور اس مندر کو کا جو ہے ایک وہ جو ان کی بڑی سی بھگوان کی مورتی ہوتی ہے اس کو تو انہوں نے ہٹا دیا تھا، لیکن ایز اٹ از سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا ہندوؤں نے چھوڑا تھا۔ دیواروں میں جیسے مورتیوں کے نقش ہوتے ہیں پورے پورے، وہ نقش ہوئے ہوئے تھے، کہیں شیر نقش ہوئے ہوئے تھے، ان کے فیسز وغیرہ وہ، اور مطلب اتنی ڈفرینٹ اور اتنی ویئرڈ سی اس کی جو ہے وہ بنی، مطلب بناوٹ تھی اندر سے، میں بتا نہیں سکتی، بہت زبردست تھا۔ خیر دادا نے اس کو اسکول بنا لیا تھا، اور ساتھ میں وہ رہنے کی رہائش بھی تھی، ایسے کہ صبح کے ٹائم پہ اسکول چلتے تھے اور شام میں جب یہ اپنا کلاسز وغیرہ بند ہو جایا کرتی تھی دوپہر میں، تو پھر شام دوپہر تک یہ پورا سیٹنگ وغیرہ نوکر وغیرہ رکھوائے تھے دادا نے، تو وہ سیٹنگ کر کے پورا کر دیا کرتے تھے، وہ گھر کی سی پوری ہو جاتی تھی۔ جس ٹائم کا میں واقعہ آپ کو بتا رہی ہوں، یہ ہے اپنا میرے فادر کی بہت ہوگی ایج 10 سے 12 سال، اور پھپھی کی میری ایج تھی شاید 7 سے 8 سال، اس سے زیادہ نہیں، تو یہ لوگ چھوٹے تھے۔ اچھا یہ لوگ جو ہے اپنا ان کی خالہ کا گھر، ان کی جو خالہ ہے ان کا گھر بہت قریب تھا، مطلب ایسا تھا کہ 5 سے 10 منٹ کی واک پہ تھا۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ رات میں انہوں نے دادی سے پرمیشن لی اور یہ چلے گئے اپنی خالہ کے پاس۔ اچھا خالہ کے ہاں جب بھی جایا کرتے تھے تو اس گھر میں ایک کمرہ ایسا مخصوص تھا کہ اس کو یہ لوگ بند رکھتے تھے، یہ جب بھی چاہتے تھے یہ لوگ، تو ان کو پرمیشن نہیں ہوتی تھی خالہ کی طرف سے، ان کی نانا نانی کی طرف سے ان کو نہیں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ کیا ہوا، انہوں نے نائٹ اسٹے کیا وہاں پہ، تو انہوں نے جو ہے وہاں پہ یہ کیا کہ یہ لوگ اپنا خوب انجوائے، جس وقت یہ پہنچے اس وقت دوپہر کا ٹائم تھا، خوب انجوائے کر رہے تھے۔ جیسے بچپن میں چھپن چھپائی کھیلا جاتا تھا، ہائیڈ اینڈ سیک جو ہے، تو یہ لوگ وہ کھیل رہے تھے۔ اچھا میرے فادر جو ہیں انہوں نے کیا کیا، یہ اسی کمرے کے پاس جیسے جا کے قریب چھپ گئے، پھپھو اور باقی ان کے کزنس کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ہوا یہ کہ انہوں نے ایک دم غور کیا تو کارنرز پہ، اس کمرے کے باہر چاروں کارنرز پہ کچھ کیل سی جو ہے نا، کیلیں جو ان کو نا ٹھوکا ہوا تھا، مطلب آدھی نکلی ہوئی تھی آدھی اندر گڑی ہوئی زمین میں، اس طرح سے تھا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ میرے فادر نے دیکھا تو ان کو بڑا عجیب سا لگا۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے موقع دیکھ کے وہ پتہ نہیں کس چیز سے وہ اپنی نانا کی کوئی پتہ نہیں کلہاڑی یا پتہ نہیں کیا چھوٹا سا کچھ، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتہ، یاد نہیں ہے مجھے، لیکن انہوں نے کیا کیا کسی چیز سے اس کو چاروں کارنرز کی جو کیلیں تھے ان کو نکال دیا انہوں نے۔ مغرب ہوئی، یہ لوگ نیچے آئے، کھانا وانا کھایا، مطلب نیچے مطلب شاید دو کمروں کے ان کا وہ تھا، مطلب وہ اوپر کا الگ پورشن تھا، نیچے جیسے ڈبل سٹوری نہیں ہوتا اس طرح سے تھا۔ یہ نیچے آئے، اس کے بعد کیا ہوا کہ اوپر والے ایریا میں 2 کمرے تھے اور نیچے بھی 2 کمرے تھے، کچن وغیرہ کے ساتھ میں، ڈائننگ روم کے ساتھ، بہت بڑا گھر تھا ان کا، نانا کا ان کے۔ خیر سارے کزنس وغیرہ گھر میں موجود تھے، رات میں کھانا کھا کے یہ لوگ سو گئے، اور انہوں نے دیکھا یہ کہ اوپر والے کمرے میں جہاں پہ یہ مسئلہ تھا نا، 4 طرف انہوں نے کارنرز پہ کیلیں ٹھوکی ہوئی تھی، اس کے سامنے والے کمرے میں یہ لوگ سو رہے تھے۔ میری پھپھی بتاتی ہیں کہ کوئی میری آنکھ کھلی ہوگی کوئی 12:30 پونے 1 پہ، کہہ رہی میری چادر میرے خیر فیس پر تھی، مجھے ایسا لگا جیسے میرے پاس آ کے کوئی چلتا ہوا آیا، کھڑا ہوا ہے میرے پاس نا۔ تو انہوں نے کیا کیا، یہ سمجھے شاید نانا ابا ہوں گے یا ایسے کچھ ہوگا، خیر انہوں نے ہلکی سی چادر ہٹائی، یہ کیا دیکھتی ہیں، یہ دیکھتی ہیں کہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے بالکل سامنے ان کے، اس کا سر نہیں ہے۔ یہ تو بالکل مطلب سناٹے میں، کہ اس وقت یہ چھوٹی تھی، ان کو تو کچھ پتا نہیں تھا، ان کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے کیا نہیں۔ ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ مطلب بتاتی ہیں کہ میری اتنی بری کنڈیشن تھی اس وقت کہ میں اس کنڈیشن میں بھی نہیں تھی کہ میں اتنا سا ہل کے برابر میں اپنے بھائی کو اٹھاؤں کہ دیکھو یہ کیا چیز ہے، مطلب اتنی جیسے نہیں آپ فریز ہو جاتے ہیں، وہ ان کی کنڈیشن۔ ایسی نظر پڑی سامنے کھڑکی کی طرف، تو وہاں ایک بندہ کھڑا ہوا، اس کا بھی سر نہیں۔
और इनकी तो हालत ऐसी, इनकी इतनी मतलब इनको इतना ही उस टाइम पे ये कंट्रोल कर रही थी, जबकि कितनी 8 साल की, जहाँ तक मेरे ख्याल है इनकी उम्र थी, कुछ भी नहीं। ये इंतजार करती रही खौफ के मारे बेचारी रोए। अब ये परेशान कि मैं कैसे क्या करूँ, किसको उठाऊं, क्योंकि भाई तो लाने मेरे फादर ज़रा फासले पे सो रहे थे। इसी तरह से वो दोनों जो थे, वो जो जिनका सर नहीं था, वो इनके कमरे में आराम से एक उस तरफ चला गया, एक वहाँ खड़ा हुआ है, एक मतलब इस तरह से जैसे हम टहल नहीं रहे थे, इस तरह से वो दोनों टहल रहे थे। तो ये बहुत परेशान रोते रोते कब सोई इनको पता ही नहीं चला। सुबह आँख खुली इनकी तो एकदम घबरा के उठाया उन्होंने भाई को, अपने मतलब मेरे फादर को ना, और रो रही थी कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो? नहीं मैंने असलम भाई, मैंने जो है वो देखा है यहाँ पे ना, रात को 2 सरकटे खड़े हुए थे। और अब्बू ने कहा क्या हो गया, तुम पागल हो, क्या हो गया, तुम दिमाग सही है तुम्हारा? उनको तो यकीन ही नहीं आ रहा था अब्बू को, नहीं मैंने खुद देखा है। और वो ना दोनों जब फजर से थोड़ा पहले के टाइम ना, ये दोनों जो है ना यहाँ से चल के उस कमरे में चले गए थे जो कमरा बंद होता है। एकदम अब्बू बड़े परेशान और नीचे भागे। इन्होंने जो है खाला को बताया, तो इन्होंने बोला कि डाटा खाला ने कि ये तुम लोगों ने कैसे कर दिया, वो तो पूरा का पूरा बंद हुआ हुआ था, एक हमने जो है उसको आमिल को बुलाया था, कभी किसने ये कैसे हो सकता है? तो अब्बू ने बताया कि नहीं वो खाला, मुझसे गलती ये हुई है कि वो कॉर्नर्स में कुछ शायद कोई कील वील लगी हुई थी, तो मैंने निकाल ली। खाला का इतना पारा हाई, इन्होंने कहा ये तुमने क्या किया, वो कमरा सही नहीं था, उनमें मखलूक थी, तुमने कैसे मतलब ये मतलब इस तरह की हरकत की है। खैर दोबारा से नाना बन इनके मौलवी को, जो आमिल थे या जो भी थे, उनको बुलाया और वो चारों कॉर्नर्स में उन्होंने दोबारा से उसी तरह से पढ़ के पूरा हिसाब खींचा, उसके लिए जो है कॉर्नर्स में लगाई। फिर उन्होंने बोला कि देखें ये बार बार नहीं करें, क्योंकि देखें इस तरह से करेंगे ना तो अगली मर्तबा अल्लाह ना करे कोई नुकसान हो सकता है। ये बच्चे छोटे हैं, यहाँ खेलने आते हैं, कुछ भी हो सकता है इनके साथ में। दोबारा इनको बोले कि ये कमरे से बिल्कुल दूर रहे, बल्कि कमरे के पास आए भी ना। वो दिन है। फिर उसके बाद अब्बू ने और पप्पू ने बोला कि हम फिर दोबारा उनके घर वैसे गए ही नहीं। सिर्फ हमने घर पे आके अपनी अम्मी को यानी मेरी दादी को बताया, तो उसके बाद तो हम में से किसी की हिम्मत नहीं हुई, हम नहीं गए। खैर पता है, मैं आपको एक बात बताती चलूँ, इस दादी का जो घर है ना, असल में मैं पैदा ही यहाँ पर हुई थी, इसी मंदिर में। ये जो दादा ने खरीदा था ना पूरा, जो बनाया था, मैं पैदा ही यहीं हुई थी। जब मैं ऐसी कोई 4-5 साल की थी, 6 साल की थी, इससे ज़्यादा मेरी एज नहीं थी। मुझे आज तक याद है, मैं जब सोकर उठती मेरी आँख ऐसी जैसी कभी जैसे बच्चों की खुल जाती है आँख, अक्सर परेशान होते हैं किसी चीज़ से तो उठ जाते हैं, तो ऐसे अक्सर ऐसा होता था कि मेरी आँख खुल जाया करती थी रात में। और मैं क्या देखती थी कि जो दीवारों के अंदर जो मूर्तियाँ, जो निगार बने हुए थे, नक्श निगार जैसे कहते हैं ना, वो पूरा प्रिंट हुआ हुआ होता है मूर्तियों का। आप यकीन करें कि उनकी बाकायदा आंखें होती थी, बस जो हमारे ब्लैक डले होते ना, ये नहीं होते थे। और वो मुझे देख रही होती थी बाकायदा, और मैं इतनी अपसेट होती थी, इतनी परेशान होती थी कि मैं दादी को जब सुबह बताती थी तो वो कहती थी कि डरा नहीं करो, कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर जो भी है वो तंग नहीं करती। दादी का स्कूल बेतहाशा बेइंतहा हॉन्टेड था। अब तो खैर वो नहीं है, फादर ने डिमोलिश करवाने के चक्कर में उसको वो ख़त्म ही हो गया खैर अब वो। लेकिन मुझे आज भी याद है कि हम जब वहाँ होते थे, मेरी बहन भाई होते थे, मैं होती थी, मेरे बाकी के कज़न्स होते थे, यहाँ बेतहाशा होता था। इवन मेरे फादर और मेरी मदर बताया करते थे कि ऊपर जो क्लासेस होती थी ना, ऊपर के एरिया में जो बनी हुई होती थी सारी, तो वहाँ पे रात में जिनों की क्लासेस लगती थी। जिन्नात के जो बच्चे होते थे उन सब की क्लासेस होती थी रात में, और बाकायदा नीचे उन लोगों के पढ़ने की, इनकी सब चीज़ों की आवाज़ें आ रही होती थी, जैसे कोई बच्चों को डांट रहा है, कोई जैसे हम ब्लैक बोर्ड पे हम लोग जो है स्टिक मारते तो किस तरह की आवाज़ें आती हैं, डेस्कों पे कोई कूद रहा है, या जैसे एक भागम दौड़ी चल रही होती है क्लासेस में अक्सर स्टूडेंट्स के दरमियान, वो चीज़ें होती थी, बेतहाशा होती थी। इसलिए मैं बेतहाशा खौफज़दा होती थी, वहाँ नहीं जाती थी। अच्छा, एक इंसिडेंट ये था, और एक इंसिडेंट मैं और बताती चलूँ। ये जो मैं आपको बता रही हूँ इंसिडेंट, ये है 1998 का। हम लोग हैदराबाद गए हुए थे अपने फुप्पो के घर। जिस एरिया में इनका घर था ना, वहाँ ज़ाहिर सी बात है, हिंदुओं के ज़माने आपको तो पता है कि जब हिंदू गए थे तो काफ़ी सारी बिल्डिंग्स एज इट इज़ आज भी वैसी की वैसी जैसे वो हुआ करती थी पहले। एक दफ़ा क्या हुआ कि हम गर्मियों की छुट्टियाँ थी, हम लोग जब मेरी पूरी फैमिली जो है, अम्मी अब्बू हम सब भाई बहन, हम हैदराबाद फुप्पो के पास गए थे, स्टे किया था उनकी फैमिली के साथ हम लोगों ने उनके घर पे। ऐसा हुआ कि रात के टाइम खाने के बाद हम 10 साढ़े 10 बजे चले गए थे ऊपर छत पे, जैसे इनकी डबल रूफ थी इनकी, और जहाँ पे हम
ان کے روف پہ ہم جہاں بیٹھے تھے ہماری بیک پہ بالکل بہت بڑا سا ایک درخت تھا، بالکل اسی درخت کے پاس ایک بینچ لگی ہوئی تھی روف میں، اور ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، سب لڑکیاں انتاکشری کھیل رہے تھے۔ اس ٹائم پہ ہوا یہ تھا کہ ہم اس وقت جہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے 10 بجے کے ٹائم پہ ہم لوگ کھانا وانا کھا کے واک کرنے کے لیے اوپر آئے تھے، وہیں نیچے میرے جو کزنس وغیرہ ہیں انہوں نے اپنے فرینڈس کو بلایا ہوا تھا، لڑکے جیسے گیدرنگ بنا لیتے تو وہ نیچے ڈرائنگ روم میں وہ سب موجود تھے وہاں پہ، ہم اوپر لڑکیاں کھیل رہے تھے۔ ایک دم پہ ہم لوگوں کو پہلے لکڑی کی اسٹیئرز بنی ہوئی تھی چھت کو ملانے کے لیے، ایک دم ایک بھاری سے قدم کی وہاں پہ آواز آئی جیسے کوئی آیا ہے، بہت بھاری قدم۔ میری کزن ہم لوگ جیسے گانا وانا کھاتے کھاتے ایک دم رک گئے، مجھے کزن نے بولا صدف تم جاؤ ذرا چیک تو کرو کوئی ہے تو نہیں، میں ڈری ہوئی تھی لیکن میں نے کہا نہیں میں دیکھتی ہوں، تو کوئی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ خیر ہم بیٹھے ہوئے اپنی باتیں کرنے لگے اور ایک دم میری سسٹر نے، میری کزن نے ایک دم وہ جسے کہتے ہیں نا خوف زدہ کہ ایک دم چیخنا، تو ایک دم وہ میری سسٹر کا نام لے کے بولتی دیکھو اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے کوئی، تو باقاعدہ یقین کریں اتنا ہیوج ایک بڑا سا کوئی شیڈو بولتے ہیں، ہیولا بولتے ہیں، آئی ڈونٹ نو کیا بولوں میں اس کو، درخت سے بس سمجھے اس سے وہ نکل کر آیا ہے وہ شیڈو۔ اور آپ یقین کریں ہم لڑکیوں کی 6-7 لڑکیاں تھیں اور ہم لوگ چیخ کے جو نیچے بھاگے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اور وہیں پھپھو خواب میں اسی ٹائم پر کیا دیکھ رہی تھی کہ کوئی جن آیا ہے اور کسی ایک لڑکی کو وہ اٹھا کے لے جانے والا ہے، تو ہمارے چیخوں سے ایک دم ان کی آنکھ کھلی اور ہمیں بتاتی ہیں صدف وہ ایک دم لٹرلی کہتی ہوئی اٹھی ہے چیخ کر کے کوئی بچاؤ نگت بھابی، لڑکی کو کسی کو اٹھا کے لے جائے گا جن، ان کو پکڑو۔ ہم مطلب سے نیچے اتر کے آئے تو جو لڑکے ہمارے سارے کزن نیچے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک دم بھاگتے ہوئے اوپر آئے فرسٹ فلور پہ، کیا ہو گیا کیوں چیخ رہے ہو تم لوگ کیا ہوا؟ پھر ہم سب لڑکیوں کی حالت ایسی تھی کہ کوئی رو رہا ہے کوئی کانپ رہا ہے، کسی کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی بات کرنے کی۔ خیر پورے محلے میں ان کے سب ظاہر سی بات ہے حیدرآباد میں کتنا سناٹا ہوتا ہے وہاں پہ، اگر 10 ساڑھے 10 11 بجے کے قریب ایک ساتھ 6-7 لڑکیاں چیختی اتریں گی تو کیا وہاں کا ماحول ہوگا۔ تو بس صبح پھر جب وہ اٹھے سارے لڑکے، اب کوئی کبھی کسی کام کے لیے باہر جا رہا ہے تو وہاں سب محلے کے کیا ہوا رات میں کیا ہوا تھا، لڑکیاں چیخ رہی تھیں بہت، نہیں کچھ نہیں وہ لیزرڈ آ گئی تھی اور اس کو دیکھ کے یہ لڑکیاں چیخ رہی تھیں، اس طرح سے بات بنا کے پھر اس کو کور کیا گیا۔ تو یہ جو جس کا میں بتا رہی ہوں نا حیدرآباد والا گھر، یہ بھی بے تحاشا ہانٹیڈ تھا، اور جب اس کو میرے پھپھو نے سیل آؤٹ کیا تو کین یو امیجن جس آدمی نے اس کو خریدا تو 2 سے 3 لوگوں کو اس نے بلایا تھا اس گھر کو مطلب اندر سے رینوویٹ کروانے کے لیے۔ ایک دن کیا ہوا، ایک بندہ بہت گھبرایا ہوا میرے بہنوئی کے دوست کے پاس گیا جو وہیں ان کا نیبر تھا، میرے بہنوئی بھی وہاں رہا کرتے تھے، تو ان کا نام لے کے بولا کہ بھائی ہم ان کے دوست سے بولا کہ بھائی یہ گھر کیا ہانٹیڈ ہے، جو بندہ اندر سے بھاگتا ہوا ایک دم گھبرا کے گھر میں آیا تھا، مطلب دوپہر میں ہی اس کے ساتھ کچھ حادثہ ہوا تھا۔ انہوں نے کہا ان کے دوست نے، میری بہنوئی کے دوست نے کہ نہیں ہانٹیڈ تو نہیں ہے، ہم نے تو کبھی بھی ایسا کچھ نہیں سنا۔ انہوں نے کہا نہیں بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ گھر میں تو اندر نہیں جاؤں گا۔ ان کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بھائی میں ابھی اوپر کی پہلی منزل پہ گیا ہوں اور اندر کا جا کے میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش ہی کری تھی، میں نے لاک ہی کھولا تھا اس کا تالا، اور ایک دم مجھے کس سے کس نے میرے پہلے ہاتھوں کو پکڑا ہے اور اس کے بعد کھینچ کے تھپڑ میرے منہ پہ مارا ہے۔ پھر ایک عامل کو لے کر آئے جنہوں نے یہ پورا ان کا یہ پھپھو کا گھر خریدا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ گھر جو ہے اس میں کافی زیادہ اثرات ہیں، لیکن یہ جو ڈرائنگ روم ہے نا، یہ وہ ڈرائنگ روم ہے جہاں پہ میرے کزنس اپنے دوستوں کو لے کے رات میں اکثر بیٹھے ہوتے تھے، یہ لوگ آپس میں گپ شپ جیسے لڑکے لگا رہے ہوتے ایسے لگاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا نہیں بسیرا جو ہے اس ڈرائنگ روم کے اندر ہے، وہ چیزیں نیچے سے آ کے ڈائریکٹ ڈرائنگ روم میں چلی جاتی ہیں، بہت لمبا ان کا یہاں پہ وہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو نیچے ان کا گیراج بنا ہوا ہے یہاں پہ باقاعدہ کسی کا مرڈر ہو چکا ہے، تو ان سے پوچھئے گا جن کا یہ گھر تھا جن سے خریدا تھا، ان سے ذرا پوچھیں کہ ایسا کبھی کچھ ہوا۔ تو پھر جس کو بیچا تھا پھپھا نے میرے، اس بندے نے کانٹیکٹ کر کے ان سے پوچھا پھپھا سے کہ آپ ذرا مجھے بتائیں گے اس گھر میں کوئی مسئلہ وسئلہ ہوا تھا یا گیراج میں کوئی معاملہ تھا؟ انہوں نے پھپھا نے بتایا کہ ہاں جب ہم نے یہ گھر خریدا تھا تو یہ جو نیچے کا جو گیراج ہے میں اس کو پورا کھول کے میں اس کو کھدائی وغیرہ کروا کے اس کا پورا پلین وغیرہ کرواتے تو وہاں سے ایک ڈیڈ باڈی نکلی تھی، لیکن وہ صرف اسکیلٹن کے روپ مطلب ایک اسکیلٹن نہیں ہوتا اس کنڈیشن میں نکلی تھی، تو کسی کو شاید مار کے دفن کیا گیا تھا وہاں پہ یا کیا تھا آئی ڈونٹ نو، لیکن اس گھر میں جتنے بھی اثرات تھے وہ نقصان نہیں پہنچاتے تھے، لیکن میں نے خود اکثر دیکھا اور میں نے فیل بھی کیا ہوا اس گھر میں بے تحاشا تھا، لیکن خیر اب انہوں نے گھر سیل آؤٹ کر دیا ہے۔ تو یہ کچھ انسیڈنٹس تھے اور انشاءاللہ باقی کے انسیڈنٹس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی ضرور۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔